بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اصحاب صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلو علیہ۔ تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا۔ ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا۔ تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا۔ تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ تمہیں حاکم برایا، تمہیں قاسم عطایا، تمہیں حاکم برایا، تمہیں قاسم عطایا۔ تمہیں دافع بلایا، تمہیں شافع خطایا، تمہیں دافع بلایا، تمہیں شافع خطایا۔ کوئی تم سا کون آیا، تجھے حمد ہے خدایا، کوئی تم سا کون آیا، تجھے حمد ہے خدایا۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا۔ تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ اور وہ کنواری پاک مریم ونفخت فیہ کا دم، وہ کنواری پاک مریم ونفخت فیہ کا دم، ہے عجب نشان اعظم مگر آمنہ کا جایا، ہے عجب نشان اعظم مگر آمنہ کا جایا۔ وہی سب سے افضل آیا، تجھے حمد ہے خدایا، وہی سب سے افضل آیا، تجھے حمد ہے خدایا۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا۔ تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ اور یہیں بولے سدرہ والے چمن جہاں کے تھالے، یہیں بولے سدرہ والے، یہیں بولے سدرہ والے، یہیں بولے سدرہ والے چمن جہاں کے تھالے۔ سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا۔ سبھی میں نے چھان ڈالے یہی بولے سدرہ والے چمن جہاں کے تھالے۔ سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا۔ تجھے حمد ہے خدایا۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا۔ تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ یہی بولے سدرہ والے چمن جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا۔ تجھے حمد ہے خدایا۔ ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو۔ میرے پاس تھا ابھی تو ابھی کیا ہوا خدایا، ارے اے خدا کے بندو میرے دل کو کوئی ڈھونڈو۔ میرے پاس تھا ابھی تو ابھی کیا ہوا خدایا، نہ کوئی گیا نہ آیا، نہ کوئی گیا نہ آیا، نہ کوئی گیا نہ آیا۔ تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، میرے پاس تھا ابھی تو ابھی کیا ہوا خدایا، کوئی گیا نہ کوئی آیا۔ تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل،
ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، در روضہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا۔ ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، در روضہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا۔ نہ پوچھ کیسا پایا، نہ پوچھ کیسا پایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا۔ ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ تمہیں حاکم برایا، تمہیں قاسم عطایا، تمہیں دافع بلایا، تمہیں شافع خطایا، کوئی تم سا کون آیا۔ وہ کماری پاک مریم ونفخت فیہ کادم، ہے عجب نشان اعظم مگر آمنہ کا جایا، وہی سب سے افضل آیا۔ یہی بولے سدرہ والے چمن جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا۔ ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، میرے پاس تھا ابھی تو ابھی کیا ہوا خدایا، نہ کوئی گیا نہ آیا۔ ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، در روضہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا۔ نہ پوچھ کیسا پایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ تجھے حمد ہے خدایا، 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 تجھے حمد ہے خدایا۔ ایک دن امام الانبیاء، فخر انبیاء، جان کائنات، جان جہان کائنات، حضور سرور کونین، سرور کائنات، فخر کائنات، محسن انسانیت، شاہ خوبا سیاہ لامکا، جان جانا سرور انبیاء، شاہ دوسرا شاہ خوبا، شب اسرا کا دھولا، تاجدار مدینہ، سرور قلب سینہ، صاحب شمس الضحیٰ، صاحب بدر الدجا، صاحب یاسین طٰہٰ، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں تشریف فرما تھے کہ آپ کے پاس ایک شخص آیا۔ وہ آپ سے عرض کرنے لگا کہ آقا ایمان کسے کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پاک کے وجود اور اس کی وحدانیت پر ایمان لاؤ، اور اس کے فرشتوں کے وجود پر، اور اس اللہ کی ملاقات کے برحق ہونے پر، اور اس کے رسولوں کے برحق ہونے پر، اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر ایمان لاؤ۔ بڑی توجہ طلب آپ آج کی بات ہے دوستو، آپ نے بڑے غور سے سننی ہے۔ یہ حدیث پاک ہے جو آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہوں۔ یہ جو شخص کا لفظ میں نے بولا ہے یہ جناب جبریل امین تھے، جو انسانی شکل میں سرور کونین کے پاس تشریف لائے۔ بالکل صحابہ کرام فرماتے ہیں ان کا حلیہ مبارک لگ رہا تھا کہ وہ دور دراز سے آئے ہیں، ان کے کپڑوں پہ گرد و غبار تھا، بال لٹے ہوئے تھے، ہمیں صاف لگ رہا تھا یہ کوئی اجنبی ہیں۔ وہ تو بعد میں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ وہ جبریل امین تھے۔ وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے تاکہ ان ساری باتوں کا آپ کو پتہ چلے کہ ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے۔ یہ میں اس لیے آپ کو بتا رہی ہوں تاکہ آپ جب پوری توجہ سے اس کو سنیں، پوری توجہ سے آپ نے اس کو سننا ہے، سمجھنا ہے، عمل کرنا ہے، اور اس کو فارورڈ اور شیئر ضرور کرنا ہے۔ ایک دن سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں تشریف فرما تھے۔ ایک شخص آیا، اس نے آ کے سوال کیا کہ آقا ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پاک کی وجود اور اس کی وحدانیت پر ایمان لاؤ، اور اس کے فرشتوں کے وجود پر، اور اس اللہ کی ملاقات کے برحق ہونے پر، مطلب جو ہم قیامت والے دن کی بات کرتے ہیں، اور اس کے رسولوں کے برحق ہونے پر، اور مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر ایمان لاؤ۔ پھر اس کے بعد اس نے پوچھا اسلام کیا ہے؟
آقا اسلام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر جواب دیا، اسلام یہ ہے کہ تم خالص اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ فرض ہے وہ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو۔ پھر اس نے احسان کے متعلق پوچھا کہ آقا احسان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، احسان یہ کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اگر یہ درجہ نہ حاصل ہو تو پھر یہ سمجھو کہ وہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ یہ بہت کمال بات ہے۔ جب پوچھا نا اس نے کہ احسان کیا ہے، تو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم لوگ نماز پڑھو تو یہ سمجھو کہ تم رب کو دیکھ رہے ہو، یہ کیفیت ہو۔ جب یہ کیفیت ہوگی تو پھر صاف ظاہر ہے نماز میں خشوع اور خضوع بھی ہوگا، اس میں کوئی وسوسے، کوئی خیالات، کوئی باتیں یاد نہیں آئیں گی، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ہمارا ٹوٹل فوکس نماز پہ ہوگا جب ہم کو یہ یقین ہوگا کہ ہم اپنے مالک کو دیکھ رہے ہیں۔ اور اگر یہاں تک نہ آواز جائے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں تو پھر اس طرح کھڑے ہو کے نماز پڑھیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہ میں آپ کو بڑا پوائنٹ دے رہی ہوں کہ جب ہم اس یقین سے کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت ہمیں واچ کر رہا ہے، رب ہمیں دیکھ رہا ہے، تو دوستو کیفیت آٹومیٹک چینج ہو جائے گی۔ آپ بڑے الرٹ ہو کے آپ ایک ایسی بارگاہ کے سامنے کھڑے ہوں گے جس سے بڑی بارگاہ کائنات میں کوئی نہیں۔ وہ بادشاہوں کے بادشاہ کے سامنے کس طرح الرٹ بھی، اٹینٹیو، پوری توجہ، ذہنی، جسمانی، روحانی، دماغی، دلی، ٹوٹل توجہ آپ کی اس بارگاہ میں سر جھکانے پہ ہوگی، چونکہ آپ کا یہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ جب ہمارا یہ ذہن ہوگا کہ اللہ عرش پہ ہے تو ہم ادھر زمین پہ نماز پڑھ رہے ہیں، تو پھر کہاں سے خشوع اور خضوع آئے گا؟ یہ حضور فرما رہے ہیں کہ آپ یہ یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ کیفیت نہیں ہے تو یہ یقین کامل رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس وقت ہمیں دیکھ رہا ہے۔ پھر اس نے اگلا سوال کیا کہ آقا آپ یہ بتائیں، اس نے سوال کیا نا، وہ پوچھ رہا ہے قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بارے میں جواب دینے والا پوچھنے سے کچھ زیادہ نہیں جانتا، البتہ میں تمہیں اس کی نشانیاں بتلا سکتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ آپ کو پتا تھا کہ وہ جبریل امین ہے، تو آپ نے بھی اسی طرح بات کر دیا، آپ نے فرمایا میں قیامت کی نشانیاں بتلا سکتا ہوں، کیونکہ آقا کونین یہ بات اچھی طرح جانتے تھے کہ سوال کرنے والا کون ہے، کیفیت بھی جانتے تھے، اور یہ بھی جان رہے تھے کہ یہ کیوں پوچھے جا رہے ہیں سوال۔ یہ اصل میں سوال پوچھنے کا مطلب یہی تھا کہ پورے صحابہ کرام کو اور امت مسلمہ کو قیامت تک یہ بات بتانی تھی، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے۔ پھر جب اس نے سوال کیا قیامت کب آئے گی، تو سرکار نے فرمایا میں تمہیں قیامت کی نشانیاں بتلا سکتا ہوں۔ وہ نشانیاں کون سی ہیں جو ہوں گی تو اس کے بعد قیامت آئے گی؟ قیامت کی نشانیاں حضور نے کیا بتائیں؟ وہ یہ کہ جب لونڈی اپنے آقا کو جنے گی، اور جب سیاہ اونٹوں کے چرانے والے دیہاتی لوگ ترقی کرتے کرتے مکانات کی تعمیر میں ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کریں گے۔ دوستو اپنے چاروں طرف دیکھیں، حضور فرما رہے ہیں کہ اونٹ چرانے والے، سیاہ اونٹ چرانے والے مطلب عام لوگ، بالکل سرکار نے اشارہ فرما رہے ہیں کہ وہ دور ہوگا کہ جب ہر کوئی بڑی سے بڑی بلڈنگ بنا کے پھر اس پہ پراؤڈ فیل کرے گا، فخر کرے گا کہ غریب سے غریب تر بندہ بھی امیر ہو کے بڑی بڑی عمارتیں بنائے گا، بکریاں چرانے والا، اونٹ چرانے والا بھی بڑی عمارت بنا لے گا، ایون کہ جو لونڈی ہے وہ آقا کو جنے گی۔ ایک لونڈی ہے، نوکرانی سے شادی کرے گا، صاف ظاہر اس سے پیدا ہونے والا بچہ اگر وہ سردار کی بیوی بنی ہوئی ہے تو وہ تو سردار ہی ہوگا نا۔ تو یہ حضور نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بتائی ہے کہ جو بڑی بڑی بکریاں چرانے والے، اونٹ چرانے والے بڑی بڑی عمارتیں بنا کے پھر اس پہ فخر محسوس کریں گے۔ آقا کریم ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگی۔ پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور نے فرمایا یاد رکھو قیامت کا علم ان 5 چیزوں میں ہے
جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی کہ اللہ ہی کو قیامت کا علم ہے کہ وہ کب ہوگی، اور آخری آیت تک آپ نے پڑھی۔ پھر وہ پوچھنے والا پیٹ پھیر کر جانے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسے واپس بلا کر لاؤ۔ لوگ دوڑ پڑے مگر وہ کہیں نظر نہیں آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جبریل تھے جو لوگوں کو ان کا دین سکھانے آئے تھے، وہ جبریل تھے جو لوگوں کو ان کا دین سکھانے آئے تھے۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام باتوں کو ایمان ہی قرار دیا ہے۔ جی یہ ساری کی ساری باتیں اصل میں ایمان ہی ہیں۔ جبریل امین نے یہ سوال اس لیے پوچھے تھے، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے، اور قیامت کی نشانیاں کیا ہیں، یہ قیامت کب آئے گی۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بخاری شریف میں حدیث مبارکہ موجود ہے۔ جی حضور نے ایمان بتایا، اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانا، اس کے فرشتوں پر ایمان لانا، برحق ہونے پہ اس کے رسولوں پر ایمان لانا، پھر اللہ سے خاص قیامت ملاقات، وہ جو قیامت والے دن ہمارا جس پہ میں ہر روز بات کر رہی ہوتی ہوں کہ حشر والے دن ملاقات ہوگی۔ مسلمان اپنی مرضی سے دوستو زندگی نہیں گزار سکتا چونکہ اس کی زندگی لا الہ الا اللہ کے بعد اپنی نہیں رہتی۔ بات اچھی لگے لائک اور شیئر ضرور کریں۔